کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان؟ بلکہ اب تو اگر یہ کہا جائے کہ علی امین گنڈاپور اور یہ تو آپ کا جو سوال ہے جی یہ جو آپ کا سوال ہے پانی پیے آپ نے شروع ہی یہاں سے کیا پانی صاحب نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے تو بتایا کہ مجھے نہیں پتا اور میں وہی دیکھ رہا ہوں جو اخبار میں چھپ رہا ہے. یقین کریں میں دل سے دکھی ہوں اس بات پہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیموکریسی کے چلنے کے لیے صرف ایک پارٹی کا سین ہونا یا ایک پارٹی کا کام کرنا ضروری نہیں ہے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے, اگر کوئی ہیلدی اپوزیشن ہو. پارلیمان کے چلنے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ ایک پارٹی نے اس وقت نہ صرف پارلیمان کا مذاق بنایا, نہ صرف پاکستان کا مذاق بنایا, بلکہ آج کی تاریخ میں انہوں نے اپنا مذاق بھی بنایا اور ان کے تمام ممبران, چاہے وہ نئے ممبران ہوں چاہے وہ پرانے ممبران ہوں, میرا نہیں خیال کہ ان کے بچے رات کو بڑے خوش ہوتے ہوں گے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد, یا کوئی اور لوگ ان کے اوپر پراؤڈ ہوتے ہوں گے. تو میں اس لیے افسوس کا اظہار کر رہی ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر, چاہے وہ کسی دن بشرا مانیکا کی سٹیٹمنٹ ہو, کسی دن وہ سعودی جانے کے بارے میں کہا جائے کہ ایک دن کہا جائے کہ جی امریکی سازش ہے, سعد رسول صاحب نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, ایک دن یہ کہا جائے, ایک دن ان کی بیگم صاحبہ جو ان کی بیگم بھی ہیں ان کی پیر بھی ہیں وہ تشریف لا کے کہیں چلیں وہ سب تو ایک طرف آمنا, لیکن ابھی کا بتائیے گا میں چلنے کی سزا ملی. آمنا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ ساری باتیں ہی آج کے واقعے کے بارے میں بھی کہتی ہیں نا. دیکھیں علی امین گنڈاپور ڈیڈ لاک کی وجہ جو ان کے کپتان ہے. میرا سوال سنیے گا, جو ڈیڈ لاک کی وجہ ہے جے یو آئی ایف اے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, وہ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نمرہ دیکھیں, علی امین گنڈاپور نے محض وہ کیا جو عمران خان پوری زندگی سے کرتا آ رہا ہے, سیلفشنس کا مظاہرہ. اور سیلفشنس کو میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ امریکہ کو گالی دیتے ہیں صبح اور شام کو پیر پکڑ لیتے ہیں, ادھر جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پیچھے سے جا کے منت ترلا کرتے ہیں کہ معافی دے دو, خط لکھتے ہیں. اسی طریقے سے پہلے انہوں نے جے یو آئی ایف سے ملاقاتیں کی, ان کی منتیں کی, صرف ملاقاتیں اور منتیں نہیں کی, بار بار آ کے ان کے نام پہ ان کے کندھے پہ بیٹھ کے بہت زیادہ سمجھے کہ دوسروں کو للکارا دھمکایا کہ جی ہمارا اتحاد بن گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس وقت مجھ سے کافی دفعہ یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ بات بولی تھی کہ یہ گرینڈ الائنس بن ہی نہیں سکتا کیونکہ نہ تو عمران خان کو اور نہ اس کی پارٹی کے ممبران کو کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا نہیں آتا. آج ان کو یہ کہنا کہ چھوٹی موٹی پارٹی ہے, تو اس چھوٹی موٹی پارٹی کے آگے جا کے منتیں کیوں کرتے تھے؟ اس کو ساتھ کھڑا کر کے آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے اتنی تعریفیں انہوں نے کی. بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سپیچ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اور کچھ ہوا نہیں ہوا, ہم نے تحریک انصاف کے منہ سے اتنی تعریف نکلوا دی مولانا کی جتنی انہوں نے کبھی نہیں کرنی تھی. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہے اور یہ وہ چہرہ ہے, یہ وہ تلخ چہرہ ہے اس پارٹی کا جو صرف اور صرف اپنی کرسی اور اپنے مطلب کی ہے. سیاسی پارٹیاں کوئی معنی نہیں رکھتی, لوگ معنی نہیں رکھتے, پاکستان کوئی معنی نہیں رکھتا. نمرہ بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے تو سب سے پہلے میں اس بات کا ڈسکلیمر دے دوں کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن انرجی, سو میری جو بھی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں دیٹ از بیسڈ آن دا فیکٹس جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈڈ ہے. آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن. کل بھی بلکہ سعد صاحب کی بھرپور خواہش پہ اسی لیے ہمیں پھر کہ انرجی منسٹر نے ہمیں جوائن کر لیا اور سعد صاحب کے اور آپ کے تمام ٹیکنیکل سوالوں کا جواب دے دیا. سو ایک تو یہ بات ہو گئی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ میں بجائے اس کے کہ کوئی چیز کو مس کوٹ کروں, آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن. لیکن جہاں تک بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کی, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بہت حد تک کوشش اور خواہش یہ ہے اور فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور بجلی آبویسلی بیسک نیڈز میں سے ایک ہے. اب ان کی بجلی کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بجلی کی چوری کو جب ختم کیا جائے گا تو آبویسلی بجلی کی فراہمی کی آسانی میں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اور سیکنڈلی دیکھیں ایک اور اس کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جہاں پہ
हुकूमत से सवाल करते हैं, जहां पे हम टैक्सेस के ऊपर और चीजों के ऊपर हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हैं कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया, तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर हमें अपने आप से और अपनी आवाम से भी ये सवाल करना चाहिए कि जिस दिन तक हम ताउन नहीं करेंगे हुकूमत के साथ, जिस दिन तक हम इस तरह की नेगेटिव प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। ठीक है साथ साहब, 1 मिनट में